ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ صدر جمہوریہ ہند اور وزیر اعظم نریندر مودی نے عید میلاد النبی کی مسلمانوں کو دی مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، کے ٹی آر اور ہریش راؤ نے بھی میلاد النبی کی دی مبارکباد۔ تلنگانہ میں نئے راشن کارڈز کے لیے اکتوبر سے وصول کی جائیں گی درخواستیں، حکومت کا اعلان۔ کوتاگوڑم میں ایمبولینس میں گانجے کی اسمگلنگ کا پردہ فاش۔ تلنگانہ میں 2 مسلم نوجوانوں نے خریدے گنیش کے لڈو۔ بھینسا میں گنیش وسرجن کا پرامن اختتام، بی جے پی ایم ایل اے نے تمام محکموں کا کیا شکریہ ادا۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے مسلمانوں کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر جمہوریہ نے اپنے پیغام میں کہا، یہ دن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے محبت اور بھائی چارے احساسات کو مضبوط کرنے کی ہر شخص کو تحریک دی ہے اور سماج میں برابری اور ہم آہنگی پر زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ دوسروں کے تئیں ہمدردی برتیں اور انسانیت کی خدمت کریں۔ صدر جمہوریہ نے عوام پر زور دیا کہ وہ مقدس قرآن کی تعلیمات کو اپنے اندر ضم کریں اور ایک پرامن سماج کی تعمیر کا عزم کریں۔ وزیر اعظم مودی نے اپنے پیغام میں کہا، عید مبارک۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر نیک خواہشات، ہم آہنگی اور اتحاد ہمیشہ قائم رہے، چاروں طرف خوشیاں اور خوشحالی ہو۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ میلاد النبی ایک سالانہ تہوار ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے مقدس دن کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات امن، بھائی چارہ، ہمدردی اور صالح زندگی گزارنے کی تعلیمات دنیا کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اسی طرح ریونت ریڈی نے کہا کہ عوامی حکومت مسلمانوں کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے پرعزم ہے اور یقین دلایا کہ حکومت ریاست میں مسلمانوں کی ترقی کو ترجیح دے گی۔ تلنگانہ میں نئے راشن کارڈ کے لیے اکتوبر سے درخواستیں وصول کی جائیں گے۔ تلنگانہ حکومت نے نئے راشن کارڈز کی اجرائی کے سلسلے میں تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شہری اور دیہی علاقوں کے مستحق خاندانوں کو نئے راشن کارڈز جاری کرنے کے لیے آئندہ ماہ اکتوبر سے درخواست فارم حاصل کیے جائیں گے۔ درخواست فارم وصول کرنے کی تاریخ کا بہت جلد اعلان کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گزشتہ ماہ 10 اگست کو راشن کارڈ کی اجرائی کے لیے 17 ستمبر سے درخواست فارم وصول کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم نئے راشن کارڈز کے لیے ابھی تک کوئی گائیڈ لائنز تیار نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے گائیڈ لائنز تیار ہونے کے بعد درخواست فارم اکتوبر سے لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیر کو راشن کارڈ کی اجرائی کا جائزہ لینے والی کابینی سب کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جلد سے جلد گائیڈ لائنز تیار کریں۔ بتا دیں کہ راشن کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت نے پہلے 17 ستمبر سے درخواست فارم وصول کرنے کا اعلان کیا تھا، اب پھر اسے ملتوی کر دیا گیا۔ حکومت کے اس فیصلے پر عوام میں شدید برہمی پائی جاتی ہے۔ آج نظام آباد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مختلف مقامات سے جلوس نکالا گیا۔ بڑی جوش و خروش سے یہ جلوس نہرو پارک پہنچ کر جلسے گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ اس جلسے میں کثیر تعداد میں شہر نظام آباد اور مختلف مقامات سے عوام نے شرکت کی۔ آج کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اور یہ چرچا آج سے نہیں، عرصہ دراز سے ہوتا چلا آیا ہے۔ یہی وجہ ہے میاں، اگر کوئی میلاد پر اعتراض کرتا ہے تو اس سے کہنا، اگر تجھے سرکار علیہ السلام کے میلاد سے چڑ ہے تو یہ زمین چھوڑ کے جاتا کیوں نہیں، آسمان کی کہ شامیانہ چھوڑتا کیوں نہیں، چاند اور سورج کی چمک چھوڑتا کیوں نہیں۔ وہ کہے گا وجہ کیا ہے، میں کہوں گا رب نے فرمایا تھا نا، من اجلی کا استہ البتہا وارفع السماء واجعل لك الثواب والعقاب وابرج الماء، کہا تھا میرے رب نے اپنے محبوب سے، محبوب اگر آسمان کا شامیانہ لگا رہا ہے یہ تیری وجہ سے لگا رہا ہے، زمین کا فرش بچھا رہا ہے تیری وجہ سے بچھا رہا ہے۔ پتا چلا اگر آسمان پیدا ہوا، اللہ نے 7 دنوں کے اندر اس آسمان کو بنایا ہے، تو آپ جانتے ہیں کیوں بنایا ہے؟ 7 دنوں کو
BRS کے ورکنگ صدر KTR اور رکن اسمبلی T ہریش راؤ نے مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کی۔ KTR نے اپنے پیغام میں کہا، عید میلاد النبی مبارک۔ اس مبارک دن پر آپ کو پیار، امن اور خوشی کی خواہش کرتا ہوں۔ ہریش راؤ نے اپنے پیغام میں کہا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمسرت موقع پر میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ دن ہم سب کو امن، ہمدردی اور اتحاد کے اقدار کو اپنانے کی ترغیب دے، جس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کہا، آئیے ہم ان کی تعلیمات پر غور کریں اور ایک ہم آہنگ اور انصاف پسند معاشرے کی تعمیر کے لیے مل کر کام کریں۔ میلاد النبی مبارک۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ سیکریٹریٹ کے سامنے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر تقریب سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے خطاب کیا، جبکہ اس تقریب میں ریاستی وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی و دیگر نے شرکت کی۔ تلنگانہ کے کوتاگوڑم ضلع میں مریضوں کو اسپتال منتقل کرنے والی ایمبولینس گاڑی میں گانجے کی منتقلی کا پردہ فاش ہوا۔ اس بات کا خلاصہ اتوار کو اس وقت ہوا جب راستے میں کوتاگوڑم کے پاس ایمبولینس کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا اور ٹائر بدلنے میں مقامی نوجوانوں نے مدد کی۔ اس دوران ایک نوجوان ایمبولینس کا ڈور کھول کر دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ اسے گاڑی میں چھپایا گیا گانجا نظر آیا۔ اس نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر گانجا ضبط کر لیا۔ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا کہ یہ گانجا ریاست اڑیسہ سے تمل ناڈو منتقل کیا جا رہا تھا۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آصفیہ لائبریری افضل گنج میں خون کا عطیہ کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں کئی نوجوانوں نے پہنچ کر اپنے خون کا عطیہ دیا۔ اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں مشیر تلنگانہ محمد علی شبیر کے علاوہ دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ اس سلسلے میں شاہی مسجد باغ عامہ کے خطیب و امام نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، 12 ربیع المنور ہے، 16 سپٹمبر ہے۔ آج ہم آصفیہ اسٹیٹ سینٹرل لائبریری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ پوری انسانیت کے لیے پیغمبر ہے، اور آپ کے پیغام پورے انسانیت کے لیے بلکہ کل کائنات کے لیے ہے۔ آپ جانوروں کے اوپر بھی رحم کیے ہیں، آپ آسمان و زمین کرتے تھے۔ آج ان کی ولادت کرین ہے۔ ہم یہ ان کا پیغام صرف مسلمانوں تک محدود نہ رہے، پوری دنیا ان کو جانے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ ایمان لائے یا نہ لائے الگ بات ہے، لیکن ان کی پرسنالٹی اور ان کی تعلیمات اور ان کی ٹیچنگز تو سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ آپ یاد رکھیں کہ ایسی پرسنالٹی جو پوری انسانیت کے لیے آئی ہے، جب ان کی پیدائش کرین ہو تو ایسے کچھ کام ہونی چاہیے جو ان کی شخصیت اور ان کے مزاج سے تعلق رکھتے ہو، مزاج سے وابستگی اور مزاج سے ریلیٹڈ ہو۔ تو آج ہم تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو خون دینے کا رواج آج سے 15 سال پہلے ہم نے میلاد بلڈ ڈونیشن کے نام سے شروع کیا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ خون اللہ کا دیا ہوا ایک ایسا عطیہ ہے، خون اللہ کا دیا ہوا ایک ایسی نعمت ہے جو آج دنیا ترقی کرنے کے باوجود ایکسٹرنل طور پر وہ نہیں بنا سکی۔ کسی طور پہ بھی ایکسٹرنل طور پر کوئی مشن آج تک نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے آج تک کہ خون بنا سکے۔ خون یہ ایک ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کی باڈی ہی بناتی ہے، اور پھر کسی کو اگر خون نہیں بنتا ہے تو وہ آپ ہی کو دینا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحت مندی بنایا ہے، اس کے شکرانے میں ہمیں چاہیے کہ جن کے باڈی میں خون نہیں بنتا، ہم اپنا خون دے کر کے ان کی ہمدردی کریں، اور اس ہمدردی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر کے ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں، جو کوئی سن رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے یہاں پر کیمپس لگ رہے ہیں، پورے ہندوستان میں اس وقت کیمپس لگ رہے ہیں، آج پورے حیدرآباد میں کیمپس ہے اور پورے لوگ باشعور ہو گئے ہیں، اور یہاں پر صبح سے مرد حضرات، خواتین، نوجوان اپنے اپنے والدین کے ساتھ، شوہر اپنے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، ماں اپنے بچوں کو لے کر کے، والد اپنے بچے کو لے کر کے ایک خوشی کے ساتھ ایک جشن مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ اس طریقے کا پیغام اور آگے ہونی چاہیے، اور لوگ آتے جانے چاہیے، ایسے کام میلاد کے موقع پر کریں جو انسانیت کو فائدہ ہو، ایسے کام نہ کریں جو انسانیت کو شرمسار کرے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے، لوگوں میں شور کرے، روڈ جام ہو جائے، لوگوں کے اندر طرح طرح کی تکلیفیں پہنچے۔ نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम रहा है, न हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। खुश होइए, खुश होने का मौका दीजिए, अमन में रहिए, अमन में रहने का पैगाम दीजिए। जज़ाकल्लाह। मैं अभी तक तो नंबर नहीं नोट किया हूँ, आप थैलेसीमिया के जिम्मेदारों से गौर करें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तकरीबन 800 से 900 लोग जरूर आते हैं। हम 15वां साल है ये हमारा, अगरचे के ये हमारे दीगर अब्दाए वतन के इस वक्त त्यौहार चल रहा है, रोड्स बंद है, इसके बावजूद भी ट्रैफिक बहुत है, इसके बावजूद भी नौजवान निकल करके आ रहे हैं। आमतौर पे 19 तारीख और 22 तारीख के ऐलानात हुए हैं, लेकिन हम ये चाहते थे कि हम अपने टाइम पर करें और एक मौका दे। आज के दिन भी अगर कोई देना चाह रहा है, इसके अंदर यूनिट्स कितने हुए इसकी तादाद का कोई मतलब नहीं है। हमारा एक मिजाज था कि हम लोगों में चेंज लाए, फिक्र में चेंज लाए। मीलाद के दिन लोग खाना खाते थे, खाना खिलाते थे, रोड पे निकल जाते थे, जलसे अटेंड करते थे। हम उनकी मेंटालिटी को चेंज किए कि भाई आप कुछ प्रैक्टिकल काम भी करो, आप खुद अपना खून दो, देखो कितनी मेहनत लगती है, कितना जज्बा लगता है, और हम उसमें बहुत कामयाब हैं। हम अब मेंटालिटी चेंज कर दी है। आज हम हैदराबाद की मेंटालिटी चेंज है, आज तेलंगाना की मेंटालिटी चेंज है। अभी थैलेसीमिया के जिम्मेदार बता रहे थे कि ऐसा काम इंडिया में कहीं नहीं, और दूसरे लोग इसको कॉपी कर रहे हैं, हम खुश हैं। तो हमारा काम कितनी लिमिट में यानी कितनी तादाद में, क्वांटिटी में आया, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम फिक्र को चेंज करना। लोग एक तरफ जा रहे हैं आंख बंद करके, तो उनको सही रास्ता दिखाना, ये हमारा काम है। तंजीम फोकस इसमें कामयाब है, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में एक ही है या इंडिया में पूरे तरफ है आपका? क्या हमारा क्या, हम हैदराबाद में रहते हैं, हम हैदराबाद में बस यही बात। आप ये ब्लड कहाँ पे? बस ये पूरा थैलेसीमिया के लिए हम देते हैं। थैलेसीमिया को बहुत जरूरत है, थैलेसीमिया के लिए हम देते हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया। मुधोल के बीजेपी रुकन असम्बली पी रामाराव पटेल ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए तमाम आवाम और मुख्तलिफ महकमे जात जिनमें पुलिस, बल्दिया, बरक़ी व दीगर का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने भैंसा में गणेश विसर्जन जुलूस के पुरअमन इनेकाद में ताउन किया, और हिंदू उत्सव कमेटी के मेंबरान, ज़िला SP जानकी शर्मिला IPS, SP अविनाश कुमार और महकमे पुलिस की तारीफ़ की। अलावा अजी काउंसलर्स मुताल्लिक़ा बरादरियों, नौजवान तबक़ा व दीगर से कहा कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि हर कोई निमज्जन जुलूस को अक़ीदत और अमन के साथ मना रहे हैं। నమస్కారం. నిన్న జరిగిన గణేష్ నిమజ్జన్ ప్రోగ్రాంకు అందరు సహకరించిన దానికి నా ముదోల్ నియోజక ప్రజల తరఫున, నా తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. స్పెషల్లీ హిందూ ఉత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో చాలా మంచి పని చేశారు. అదేవిధంగా పోలీస్ సిబ్బంది అనుకోండి, ఎలక్ట్రిసిటీ అనుకోండి, మున్సిపాలిటీ అనుకోండి, వాళ్ళు కూడా చాలా సహకరించారు. స్పెషల్లీ మా SP మేడంకు నా తరఫున కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. మీరు చేసిన సేవ మా బైంసపట్నం వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మరవలేరు. చాలా మంచి సేవ చేశారు. ఎటువంటి ఆలోచన ఘట్టం కాకుండా ప్రశాంతంగా గణేష్ విసర్జన జరిగింది. అదే విధంగా ప్రతి గణేష్ మండల్ కమిటీ వాళ్లకు, ప్రతి సంఘాలకు నా తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను ఒకటే గణనాయకుడు కోరుకుంటున్నాను, నా ప్రజలు, నా ముదోల్ తాలూకా ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలా, రైతు సోదరులు బాగుపడాలా, పాడే పంట పండాలని ఆ గణనాయకుడిని కోరుకున్నాను. तेलंगाना में गणेश त्यौहार के मौके पर इस साल भी चंद एक मुकामात से मुस्लिम नौजवानों की जानिब से गणेश के लड्डू को हर्राज में ख़रीदने की इत्तलात मौसूल हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भद्राचलम ज़िले के इशवाराव मंडल में बिठाए गए गणेश के लड्डू का इतवार को हर्राज हुआ। इस हर्राज में गाँव के शेख अफसर ने हिस्सा लेते हुए 51,000 रुपये में गणेश का लड्डू ख़रीदा, जिस पर गाँव वालों ने शेख अफसर की सताइश की। इसी तरह का एक और वाक़या वरंगल ज़िले के नरसमपेट मंडल में पेश आया, जहां मोहम्मद रियाज ने गणेश के लिए बनाए गए 216 किलो भारी लड्डू को हर्राज में ख़रीद लिया, जिस पर गांव वालों ने रियाज को शाल उड़ाकर तहनीत पेश की। కొత్తగూడెం జిల్లా అశోకపురం మండలం వార్డు నెంబర్ 1వ వార్డు నెంబర్ షేక్ అష్రఫ్ అనబడే నేను ఈ వినాయక చవితి ఉదయింపు లడ్డు వేలంపాటలో పాల్గొనడం జరిగింది. స్నేహభావంతో పాల్గొనడం జరిగింది. వేలంపాటలో ఎలాంటి సోదరులే కుల మతాల అతీతంగా వేలంపాట పాల్గొనడం జరిగింది.
شہر حیدرآباد میں گنیش منڈپ کے سامنے ناچنے کے دوران اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے سافٹ ویئر انجینئر کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ منی کنڈا الکاپوری کالونی میں پیش آیا۔ الکاپوری ٹاؤن میں گنیش اتسو کمیٹی کی جانب سے لڈو ہراج کیا جا رہا تھا، جس میں سافٹ ویئر انجینئر شیام پرساد نے حصہ لیا۔ اس موقع پر اس نے گیت بھی گائے اور گنیش منڈپ کے پاس ڈانس کر رہا تھا کہ اچانک غش کھا کر گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد مقامی افراد میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ شہر کے سنجیوا ریڈی نگر علاقے میں ایک کار بے قابو ہو گئی۔ یہ حادثہ اتوار کے دن ایس آر نگر ٹریفک پولیس اسٹیشن سے کچھ ہی فاصلے پر پیش آیا۔ بے قابو کار سامنے پارک کی ہوئی گاڑیوں کو ٹکر دے کر دکان میں گھس پڑی، جس کے ساتھ ہی دکاندار اور گاہک خوف کے عالم میں دوڑ پڑے۔ اس حادثے میں دکان کے باہر کھڑی موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا، تاہم اس حادثے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ملی۔ پولیس نے مقام حادثہ پہنچ کر کار میں سوار شخص کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈرائیور حالت نشے میں تھا۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ صدر جمہوریہ ہند اور وزیر اعظم نریندر مودی نے عید میلاد النبی کی مسلمانوں کو دی مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، کے ٹی آر اور ہریش راؤ نے بھی میلاد النبی کی دی مبارکباد۔ تلنگانہ میں نئے راشن کارڈز کے لیے اکتوبر سے وصول کی جائیں گی درخواستیں، حکومت کا اعلان۔ کوتاگوڑم میں ایمبولینس میں گانجے کی اسمگلنگ کا پردہ فاش۔ تلنگانہ میں 2 مسلم نوجوانوں نے خریدے گنیش کے لڈو۔ بھینسا میں گنیش وسرجن کا پرامن اختتام، بی جے پی ایم ایل اے نے تمام محکموں کا کیا شکریہ ادا۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔